میں دیر سے آیا نہیں ہوں، دیر سے لایا گیا ہوں۔ مجھ سے وعدہ ہوا تھا 11 بجے خطاب شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے انتظار کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں جلسوں میں یہی ہوتا ہے، دیر سے ختم کرتے ہیں، پھر لوگ بغیر فجر پڑھے سو جاتے ہیں۔ وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں، ہم بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نمازوں کے معاملے میں پابند رہیں اور بر وقت نماز ادا کیا کریں۔ مجھے آتے ہی جو موضوع کہا گیا 11ویں اور 12ویں، اب اس میں جواز بیان کرنا ہے یا دونوں کے فضائل، بہرحال کوشش کروں گا ان کی توقع کے مطابق کچھ باتیں ہو جائیں۔ اللہ تعالی کرم فرمائے۔ محبت اور اطمینان سے تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. مختصر سے وقت میں کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بزم عاشقان رسول میلاد کمیٹی لانڈی
یہ بزم بھی ہے، کمیٹی بھی ہے، جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، اس کے تمام اراکین و معاونین، اللہ تعالی سب کی کاوش ہدیہ قبول فرمائے، اور جتنے لوگ آئے محبت سے اللہ ان سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو اجر عطا فرمائے۔ میں اور آپ اللہ تعالی کے بندے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور کچھ کوشش کرتے ہیں راضی رکھیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتا ہے، نیکی کرتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اس کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز اونچی کہیے، بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے۔ رب کیسے راضی ہوگا؟ اس کی مہربانی، اس نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا۔ اب اس طریقے پر عمل کر کے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں، قائم رہ کے راضی رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم چاہیں۔ یہی ایک مسئلہ ہے۔ وہ ارادہ، وہ خواہش، وہ جذبہ، وہ ولولہ کب جاگے گا؟ کب ہم ایسے ہو جائیں گے کہ نہیں، مجھے کسی اور کی رضا نہیں چاہیے، صرف رب کی رضا چاہیے؟ جس دن ایسا ہو گیا، آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، دنیا و آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ وہ پیغام آپ تک پہنچے، کیونکہ اور باقی جدھر جائیں، ابھی آپ نے سنا آتش بازی ہو رہی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں میلاد پر خرچ کر رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کو دے دو، تو یہ آتش بازی پر ان کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ سینکڑوں روپے، ہزاروں روپے کی آتش بازی کرتے ہیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ میلاد پہ تھوڑا سا خرچ کریں تو ان کو پتہ نہیں کون کون یاد آنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اپنی خوشی ان کو پیاری ہے، رب کی خوشی ان کو پیاری نہیں۔ 11ویں اور 12ویں پر جو گفتگو ہونی چاہیے، اس میں سے کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سارے دن کس کے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی۔ سارے دن کس کے؟ اللہ کے۔ ساری راتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ ان کو، یعنی لوگوں کو، اللہ کے دن۔ اللہ خود فرما رہا ہے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو قرآن سے پتہ چل گیا کہ یاد دلانا بڑا اچھا کام ہے۔ یاد دلانا، پانچوں وقت اذان ہوتی ہے، یاد دلائی جاتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تو سال میں اگر ایک مرتبہ یاد دلائی تو پھر کیا دلائی؟ الحمدللہ، مومن ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بزرگوں کی تعلیم بھی یہی ہے، سانس اندر جائے اللہ، باہر نکلے ہو اللہ ہو، ہر سانس کے ساتھ، مگر سب کا ایک جیسا حال نہیں ہے۔ تو یاد دلاؤ، یا اللہ سارے دن تیرے،
ساری راتیں تیری، ساری کائنات تیری، پھر تو فرما رہا ہے کہ اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو ان دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ تو میں نہیں کہتا، وہ ہستی جس کے سینے پر نبی نے خود ہاتھ پھیر کر یہ دعا دی کہ یا اللہ اس کو کتاب کا، تاویل کا علم عطا پر، نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر آج تک تمام مفسرین، جتنی تفسیریں، سب کے نام سناؤں تو آپ کو معلوم نہیں ہے کتنی تفسیریں کس کس کی، تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، اپنوں کی نہیں بیگانوں کی بھی دیکھ لو، سب نے یہی لکھا ہے اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے لوگوں پر، اپنی مخلوق پر انعام فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر جن دنوں میں انعام فرمایا وہ دن، تو اب اتنا بڑا مجمع، میرا ایک سوال سب سے، آپ ہزاروں بیٹھے ہوئے ہو، بتاؤ سب سے بڑا انعام، اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں؟ کس کی جرت کے انکار کرے؟ کس کی مجال؟ سب مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت، تو جس دن وہ آئے وہ دن بھی اللہ کا دن ہے یا نہیں؟ خاص دن ہے، اور ایسا دن کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو یاد دلاؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن، اللہ کے خاص انعام کا دن، وہ دن لوگوں کو یاد دلانے کا حکم۔ پتہ کیا چلا؟ وہ تمام لوگ جو نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اس کو ناجائز کہنا، بدعت کہنا، غلط کہنا ایمان والے کا کام ہو سکتا نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے۔ اس وقت مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ 10 محرم کا، آپ لوگ تقریر میں ہی کروں گا، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ ہیں، دھیان ہے یا نہیں، کچھ پوچھوں تو ضرور آواز لگائیں۔ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم سے بخاری میں روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے پوچھو یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہودیوں نے کیا کہا کہ اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تم سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْكُمْ بِمُوسَىٰ، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کا۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور نے خود روزہ رکھا اور حکم دیا کہ صحابہ کو روزہ رکھو۔ دن منانے کا ثبوت مل گیا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت بھی سنا دی، حدیث بھی سنا دی، اب بھی کوئی کہے نہیں بدعت ہے تو پھر اس کی عقل ٹھکانے۔
یہ اپنے مدرسے کا دن منائے، اپنے مفتی کا دن منائے، بیٹی کا منائے، بیٹے کا دن منائیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں۔ میں نبی کا دن مناؤں فتوے لگاتے ہیں تو بولو ان کو نبی سے محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی تو کبھی ایسا نہ کہتے، بلکہ یہ کہتے کہ ہر لمحے نبی کی یاد مناؤ۔ یہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں۔ ہم ماننے والوں میں سے ہیں، یہ انکار کرنے والوں میں سے۔ اپنا اپنا نصیب ہے، یہ اپنے نصیب کو روئیں، ہم اپنے نصیب پر خوش ہو رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چونکہ عام لوگ بھی بیٹھے ہیں، سمجھانا ہوگا۔ موضوع دیا ہے 11ویں اور 12ویں۔ گھڑی پہنی ہوئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مانگوں گا نہیں۔ پہنی ہوئی ہے؟ اب آوازیں تھوڑی سی زیادہ ہو گئیں، ان کو ڈر تھا پہلے کہ کہیں مانگ نہ لے۔ آپ نے گھڑی، یہ گھڑی کہاں بنی ہے؟ پاکستان میں تو نہیں بنتی نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں۔ بریلی میں، بغداد میں، مدینہ میں نہیں، سوئٹزرلینڈ میں بنتی تھی، پھر جاپان میں بننے لگی، پھر چائنا میں بننے لگی۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی بناتا ہو۔ اس گھڑی میں جو انہوں نے ڈائل بنایا، اس ڈائل میں انہوں نے جو ہندسے لکھے، 10 10 کے بعد 11 کے بعد 12 کے بعد 1، یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو پورے 24 گھنٹوں کے لیے الگ الگ بنانی چاہیے تھی، مگر 12 کے بعد، حالانکہ بچے کو کہوں گنتی سنائے تو وہ 12 کے بعد کیا کہے گا؟ 13۔ یہاں ایک بڑا غور کیا تو پتا چلا، آہا یہ تو گھڑی بھی سننی ہے۔ بنانے والوں کو نہیں پتا تھا، مگر برکات یہاں بھی ظاہر ہو گئیں۔ اشارہ ہے، محبت سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہ مانے اس کی مرضی۔ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ مانا کیا ہوا؟ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا۔ اللہ 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 کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ 11 بھی عدد ہے، 12 بھی عدد ہے، 1 بھی عدد ہے۔ یہ بات صرف آپ کو پیار سے سنائی تھی۔ اصل مسئلہ دن منانے کا ہے، وہ 11ویں ہو وہ 12ویں ہو، ہم مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے ہیں۔ اب پہلے 12ویں کا بیان ہوگا، پھر 11ویں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم، فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں، اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لینا، نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ وسلامن، اور سلام ہو، سلامتی ہو، علیہ، اس پر، یوم ولدہ، یوم کا لفظ، ولدہ کا لفظ، جس دن پیدا ہوا۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی پیدائش کا دن عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے، اور ایسا خاص دن ہے کہ اللہ اس پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو جس دن پر اللہ سلام بھیجے وہ دن
منانا چاہیے یا نہیں؟ چاہیے۔ تو پھر اس پہ فتوے کیوں لگتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دن منائیں گے، آپ کی نبی سے محبت بڑھے گی، یہ غیروں کو گوارا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرے، ایسی چیزیں کرو کہ محبت کم ہو جائے۔ ان کو ضرورت تھی، ایجنٹ مل گئے، ایجنٹوں نے کھایا غیروں کا، جو جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے، انہی کا کام کرتا ہے۔ غیروں نے ان کو سکھایا کہ تم نے نبی کے دن منانے کو غلط کہنا ہے، وہ اپنے کام پہ لگ گئے۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی منانے کی، ہم منانے پہ لگ گئے۔ بھئی دیکھو میں سمجھا دوں، چمڑا ملتا ہے بازار میں، ایک صاحب گئے چمڑے کی دکان پر، دیکھا چمڑا لٹک رہا ہے بڑا خوبصورت صاف، کہنے لگے کہ یہ مجھے 2 فٹ کاٹ دو۔ کیا کرو گے؟ تو مجھے دے دو، میرے پاس قرآن شریف ہے، میں نے اس پہ جلد چڑھانی ہے، بائنڈنگ کروانی ہے، مجھے یہ اچھا لگا ہے، دے دو۔ باقی ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ 2 دن کے بعد کوئی اور صاحب گئے، ان کو وہ پسند آیا، انہوں نے لے لیا۔ کیوں لے رہے ہو بھائی؟ میں نے چپل بنوانی ہے، میں نے جوتا بنوانا ہے، یہ چمڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ لے گئے۔ ایک صاحب نے جوتا بنوایا، دوسرے نے جلد چڑھائی، جلد چڑھا کے آپ کے پاس لے آئے اور آپ سے کہا کہ دیکھو میں نے قرآن شریف کی یہ جلد بنائی ہے، چمڑا لگایا، آپ چوم لیں گے یا نہیں؟ جو چومیں گے وہ آواز لگائیں، دوسرے نہیں، چوم لیں گے۔ کیوں؟ اس کی نسبت ہو گئی قرآن سے۔ کس سے لگ گیا وہ؟ قرآن سے لگ گیا، آپ چوم رہے ہیں۔ دوسرا آدمی جوتا لے آیا، یہ وہی چمڑا اسی کھال کا ہے، اس کو چومو، کہیں گے تو ₹1,00,000 دے، نہیں چومیں گے بھائی۔ اس کو چوما ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے، اس کو کوئی نسبت نہیں ہے، ہم چوم سکتے۔ پتہ کیا چلا؟ چمڑا ایک تھا، ایک کے نصیب میں قرآن کے ساتھ لگنا تھا، دوسرے کے نصیب میں کسی کا جوتا بننا تھا۔ یہ نصیب کی بات، نصیب حصے کو کہتے ہیں، قسمت حصے کو کہتے ہیں۔ تو جس کے حصے میں قرآن سے تعلق آ گیا، بتائیے اس کو عزت ملی یا نہیں ملی؟ اس کو دوسروں نے عقیدت عزت کی نگاہ سے دیکھا، جس کو نہیں ملی۔ تو مکہ میں سارے ہی رہتے تھے، ابو بکر بھی مکہ میں ہی رہتے تھے، ابو جہل بھی مکہ میں ہی رہتا تھا، پیچھے دیکھیں تو خاندان خون آ رہا ہے، مگر نصیب کی بات ہے، ابو بکر کے حصے میں ایمان نہیں تھا، ابو بکر کے حصے میں ایمان تھا۔ ابو جہل کو انکار سے فرصت نہیں، ابو بکر کو اقرار سے فرصت نہیں۔ نصیب کی بات ہے یا نہیں؟ اونچی بھئی ایک پھول توڑا آپ نے، کسی نے کالر میں لگا لیا، کسی نے کسی دوست کے جوڑے میں لگا دیا، معاذ اللہ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ایک پھول کسی کے مزار پر پہنچ گیا، قسمت کی بات ہے نا۔ کہ پیسے آپ سب کی جیب میں ہیں، کسی نے سینما کی ٹکٹ خرید لی، کسی نے کوئی گانے کی کیسٹ خرید لی، اور کسی نے وہی پیسہ مسجد میں ڈال دیا۔ بولو سب کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ اونچی بس یہی بات سمجھانی تھی آپ کو، اتنی ہی بات ان کے نصیب میں نہیں، وہ مناتے نہیں، ہم شکر کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دن منانے کا ثبوت قرآن میں بھی موجود، حدیث میں بھی موجود۔ جب قرآن حدیث میں آ گیا، اب کسی کی دلیل کی ضرورت، کیونکہ عقیدے کی بنیاد قرآن حدیث ہے، کسی کا قول نہیں۔ ہم نے جان لیا محبت والے، ایمان والے اللہ کے پیاروں کی یاد مناتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس دن نبی پاک پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن، وہ تاریخ، وہ مہینہ، وہ سال بڑا مبارک تھا،
مگر ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتے، اور تم ہر سال 12ویں مناتے ہو۔ تو نبی تو ایک بار پیدا ہوئے، یہ ہر سال۔ ایک صاحب کو زیادہ بخار ہو گیا، بخار جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بخار جانتے ہیں؟ ایک انسان کی عام جو حرارت ہے، جو اس کا درجہ حرارت باڈی کا نارمل جس کو کہتے ہیں، وہ کتنا؟ 96/5، 96/5 ہے یا 98/5 ہے؟ 0.5 کیا ہے؟ آپ میں سے جو ڈاکٹر ہوگا اس کو پتا ہوگا۔ 98.5، 98.5 درجے، یہ نارمل ہے۔ اس میں ہو تو کہیں گے بالکل تمہارا باڈی کا ٹیمپریچر فرسٹ کلاس۔ تھوڑا سا بڑھ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فیور ہو گیا۔ اس 98 درجے نے آفت نہیں مچائی، یہ 2 درجے بڑا ہے اس نے آفت۔ بات سمجھے ہو؟ میں اشارے میں کچھ کہہ گیا ہوں، شاید سمجھ آ گئی ہو۔ 98 درجے نے کوئی خرابی، یہ جو 2-3 درجے چڑھا ہے نا، اسی نے خرابی ڈالی نا کہ بخار ہو گیا، تپنے لگ گیا۔ تو بعض لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، وہ نارمل۔ اب سمجھے ہو یا اب بھی نہیں سمجھے ہو؟ ان کو بخار ہو گیا، یہاں تک لکھ دیا جیسے کنہیا کا جنم دن ہندو ہر سال مناتے ہیں، تم مسلمان اپنے نبی کا دن منانے لگ گئے، تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نے نبی کے ولادت کے دن کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی ہے، تو کیا عزت کی ہے؟ توہین کی ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیجئے۔ اور جس کی سوچ ایسی ہو اس سے کوئی اچھی بات ملے گی؟ جس کی سوچ میں یہ ہو کہاں نبی پاک کہاں ہندوؤں کا کنہیا، اس نے تشبیہ دی، تو بولو اس شخص کی اپنی نماز ہوگی؟ اونچی بولو۔ تو پھر اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ جس کا ایسا عقیدہ، اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی۔ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اسی لیے نہیں پڑھتے کہ وہ امام بننے کے لائق۔ امام وہ بنے گا جو نبی کی تعظیم کرے گا۔ ان کا یہ کہنا کہ ہر سال تم مناتے ہو، ہر سال نبی پیدا نہیں ہوتے، تو جواب تو میں ان کو یہ بھی دے سکتا ہوں، بتاؤ رمضان میں شب قدر مناتے ہو یا نہیں؟ کہیں گے مناتے ہیں۔ 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں، طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، شب قدر مناتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ میں ان سے کہوں گا کہ تم کہتے ہو شب قدر منانا چاہیے، شب قدر ہر سال مناتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے شب قدر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس رات قرآن اترا۔ تو مجھے بتاؤ کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ اونچی۔ پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ اگر تم نے وہ کیا تو کوئی تمہیں یہ الزامی جواب دے گا کہ یہ بتاؤ ہر سال قرآن نہیں اترتا مگر تم ہر سال مناتے ہو، تو جواب یہی ملے گا، قرآن ایک شب قدر میں اترا، مگر جس رات میں اترا قیامت تک کے لیے اس کو قدر والی رات بنا گیا۔ میرا نبی بھی ایک ہی بار پیدا ہوا، مگر جس ساعت میں، جس تاریخ میں پیدا ہوا، قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا۔ اللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی۔ لیکن ان کو پسند نہیں ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول۔ کون سی تاریخ؟ کچھ کہتے ہیں مولانا صاحب 12 نہیں ہے۔ اچھا جی کیا ہے؟ 9 ہے جی۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ کہتے ہیں 12 تاریخ تو وفات کی ہے، 9 تاریخ ہے پیدائش کی، تو 9 تاریخ ہے اور تم لوگ 12۔ میں نے کہا جھگڑا ختم، تم 9 مانتے ہو، تم 9 کو منا لو۔ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ 9، تو 9 کو مناؤ۔
اگر تم نے صرف اختلاف ڈالنا ہے تاریخ کا کہ اصل تاریخ 9 ہے 12 نہیں ہے تو 12 کو نہ مناؤ، تو تم 9 کو منا لو، یا ہم کو یہ کہہ دو کہ ہم 9 کو منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے، لکھ کے دے دو۔ تم نے یہ دونوں کام کرنے تو پھر چھیڑ خانی کی ضرورت نہیں۔ تم کہتے ہو 9 12، ہم تو سارا سال مناتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ آج تاریخ کیا 12؟ 14 تو دسمبر کی ہے۔ ربیع الثانی کی کیا ہے؟ 16 آپ کے نزدیک؟ تو بولو 16 ہے یا 17ویں شب ہے یا 17 ہے، کسی کا اختلاف، میں جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ مجھے یہ بتاؤ نہ آج 12 تاریخ نہ 9 تاریخ ہم منا رہے ہیں یا نہیں؟ ہم تو سارا سال مناتے ہیں۔ انہوں نے منانا یہ اسی طرح شور کریں گے، بھئی تم 9 کو منا لو، چلو ہم کو 9 کو منانے دو اور لکھ دو کہ 9 کو ہم منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے۔ تم نے یہ دونوں کام کرنے اور ہم نے تو سارا سال میلاد منانا ہے۔ یہ مانتے نہیں تو مناتے، جب مانتے نہیں تو مناتے، ہم مانتے ہیں مناتے۔ کہتے ہیں جی اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ اسلام کی تیسری عید نہیں ہے، یہ اسلام کی پہلی عید ہے۔ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید بھی، میرا فرمان نہیں ہے، میرے رب کا فرمان، لولا کلما خلقت الدنیا، لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما اظہرت الربوبیہ۔ اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا میں دنیا کو نہ بناتا، آسمانوں کو نہ بناتا، نہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ رب فرما رہا ہے، تو جب حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا تو عیدیں ہوتی، عیدیں منانے والے ہوتے تو پتہ چلا یہ پہلی عید ہے، باقی عیدیں اسی کا صدقہ ہے۔ اور یہ مانتے، اور سنی کیا کرتے ہیں؟ ادھر ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے، جھنڈے لہراتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ چاہیں آپ کا دل چاہے تو مل کے کہہ لیں عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے۔ نعرہ صلی علی کا مطلب ہر طرف درود و سلام گونج رہا ہے۔ نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا۔ انہوں نے ماننا نہیں۔ اچھا دوسرا جواب بھی دے دوں پھر آگے۔ کہتے ہیں 12 تاریخ وفات کی ہے، پرانے لوگوں میں 12 وفات کا مہینہ۔ میں نے کہا یہ بھی تم نے سکھایا تھا، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا، اگر کوئی کہتا ہو تو توبہ کر لے، کسی کے منہ سے نکلا ہو تو توبہ کر لے۔ 12 تاریخ میرے نبی کی وفات کی نہیں ہے، 12 تاریخ میرے نبی کی وفات کی تاریخ نہیں۔ یہ پکڑتے ہیں سیدھے سادے سنی کو جو بیچارہ کچھ نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں جھنڈا لہرایا ہوا ہے، تم نے اپنی گاڑی پہ پھول سجائے ہوئے، درود و سلام پڑھ رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے 12 تاریخ نبی کی وفات کی تاریخ ہے؟
اس دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ غم کے مارے اپنے سر دیواروں سے مار رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، تو خوشی منا رہا، وہ ڈر جاتا ہے، سادہ سا سنی ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن وہ ہے سنی نا، آ جاتا ہے کسی عالم کے پاس، آ کے کہتا ہے جی مجھے یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ عالم اس کو سمجھا دیتے ہیں، بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس نے جو سنایا تھا کہ دیکھو یہ وفات کا دن تم خوشی منا رہے ہو، کیا تمہیں نبی کے مرنے کی خوشی ہے؟ تو ان کو میرا جواب آپ لوگ یاد کر لو، یہ پوری دنیا نے سنا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ وائرل بھی ہو گیا، تقریروں میں، ٹی وی پہ میں نے کہہ دیا، اور وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی میرا نبی حقیقی حیات کے ساتھ، دنیاوی حیات کے ساتھ، اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہیں، وہ اگر مر جائیں یہ جہان قائم رہ سکتا؟ یہ حیات النبی پورا موضوع ہے، چونکہ اس وقت موضوع وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک دو باتیں سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جڑ سوکھ جائے تو درخت ہرا بھرا رہ سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی طریقہ، جگاڑ، یہی بولتے ہو، کوئی ترکیب ہے، کوئی فارمولہ نہیں، جڑ سوکھ گئی، اب درخت کی زندگی رہ سکتی نہیں۔ آپ نے مان لیا کہ جڑ سوکھ جائے تو درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، جڑ کو عربی میں اصل کہتے ہیں، آپ کے ہاں انگلش میں فاؤنڈیشن کہیں، بیس کہیں، جو لفظ چاہیں آپ نکال لیں، وہ جڑ اگر ختم ہو گئی تو عمارت نہیں رہ سکتی۔ آپ نے یہ بات مان لی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، میرے نبی مر جائیں جہان باقی رہ سکتا؟ کتاب کا نام لکھو آب حیات، ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کی ہے، نام نہیں لوں گا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، بازار میں ملتی ہے ان کی کتاب۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اہل سنت، ایک لمحے کو نبی پاک پر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کی حقیقت پوری ہوئی، مگر ایک لمحے کو، اس کے بعد پھر ان کی زندگی دوبارہ ویسے ہی، ان کی روح ان میں دوبارہ لوٹا دی گئی۔ وہ آب حیات والے لکھتے ہیں حضور کو ایک لمحے کو بھی موت آ جائے کائنات نہیں رہ سکتی۔ پہلے اپنے گھر میں تو جاؤ فیصلہ کرو، ہم پر فتوے بعد میں لگانا۔ میرا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ مجھے بتایا گیا، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ایک فتویٰ لے لو ابھی، اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ کہنے کا حکم کیا ہے؟ پوچھو، اللہ کی قسم اٹھا کے کوئی جھوٹی بات کہے تو حکم کیا ہے؟ وہ کفر تک چلا جائے گا۔ کہاں تک چلا جائے گا؟ اونچی۔ اور یہاں 2 مرتبہ واللہ کہا جا رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اور کہنے والا اپنے وقت کا امام ہے، 2 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، کیا مطلب؟ شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہے۔ جو ان کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی راہ میں جان دے دے، جس کو شہید کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی کتنی شان ہوگی۔ چلو اور سمجھاتا ہوں، پہلے بھی یہ باتیں دہراتے رہتے ہیں ہم تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ نماز جنازہ پڑھی کبھی آپ نے؟ پڑھی ہے؟ اچھا،
سوال میں کروں گا، جواب آپ دیں گے، اور سوچ سمجھ کے دیں گے، جو جواب دیں گے اس پہ پکے رہیں گے، کیونکہ یہ فتویٰ دینے والے جو ہے نا وہ ادھر کی ہوا چلے ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا چلے ادھر کا، وہ والی بات نہ کرنا۔ سوال میں کر رہا ہوں، جواب آپ دیں۔ نماز جنازہ میں میت آگے، زندہ زندہ ایسا کرو، میت کو پیچھے رکھ دو، زندوں کو آگے کر دو، نماز ہو جائے گی؟ پکی بات، پکی بات، پھرو گے تو نہیں؟ آپ لوگوں نے دیر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ سوچ کے بتائیں گے، پوچھ کے بتائیں گے، کتاب دیکھ کے بتائیں گے، فوراً کہہ دیا کہ آپ کا یقین ہے، اور اتنا پکا یقین ہے کہ آپ اس سے کوئی تو آپ کو تذبذب، کوئی جھجک نہیں، آپ نے فوراً کہہ دیا زندہ اگر آگے ہوں اور مردہ پیچھے تو نماز، کیونکہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی، امامت کن کی ہوتی ہے؟ زندوں کی ہوتی ہے۔ آپ نے فتویٰ دے دیا، میں نے قبول کر لیا، آپ نے بتا دیا کہ نماز جنازہ میں میت آگے، زندہ پیچھے، میت پیچھے رکھیں، زندہ آگے کریں، نماز نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک نماز دکھانا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات میرا نبی آگے ہے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی۔ سارے نبیوں کی وفات ہو چکی، ہزاروں برس ہو گئے، اپنی قبروں میں آرام فرما، وہ پیچھے کھڑے ہیں، نبی ان کی امامت کر رہا ہے، اور ابھی آپ نے فتویٰ دیا مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے معراج کی رات ان سب کی امامت کر کے بتا دیا یہ مردہ نہیں ہے، یہ سارے زندہ، یہ سارے، تو جس کے مقتدی زندہ اس کا امام بھی زندہ۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ حیات النبی پورا موضوع ہے، پڑھنا ہو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل میں پڑھ لیں، علماء نے اس پر بڑی بڑی بہترین تحریریں یادگار بنائی۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا وفات کا غم یا وفات کی خوشی، تو میں ان سے کہتا ہوں وفات کا غم یا خوشی وہ منائیں جن کے مر گئے۔ ہمارا نبی، ہمارا نبی، یہ بات آخری جواب ہے، مگر اور سن لو، اور سن لو۔ شریعت میں وفات کا سوگ 3 دن ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن کے بعد سوگ منانے کی اجازت صرف عورت کے لیے کہ اس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن 130 دن عدت کرے گی، صرف اس عورت کے لیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیوں ہیں وہ بھی سائنس نے آج پروف کر دی، کتنے سائنسدان اس بات پر مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وفات کا سوگ 3 دن، 3 سے زیادہ نہیں۔ اب جو میں دوسری بات کر رہا ہوں بڑے دھیان سے سننی ہے۔ جمعہ کا دن مومنوں کی عید، جمعہ کا دن، آواز آئے، مجھے بہت جوش والی آواز چاہیے۔ آپ نے کہا، بڑی مہربانی۔ کیوں کہلوایا میں نے اتنے زور سے؟ اس لیے کہ آپ لوگ جمعے کا اہتمام نہیں کرتے ہو۔ بہت سے لوگ جمعہ پڑھنا بھول گئے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کو گھروں، ان کے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ یہ مسلمانوں کی شوکت کا دن، مساکین کا حج، مومنوں کی عید، اور ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ بہت کم لوگ، کم ہوتے جا رہے ہیں جمعہ پڑھتے۔ تو آپ نہیں پڑھتے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کا کوئی کارنامہ ہے یا آپ کا سیاہ نامہ ہے؟ آپ کے اعمال کو برباد کر رہی ہے یہ بات۔ جو لوگ اہتمام، آپ ایک جمعہ پڑھو، اگلے جمعے کا انتظار کرنے لگ جاؤ، جمعہ پڑھتے ہی اگلا جمعہ کب آئے گا، پڑھوں گا۔ آپ اپنے کپڑے 2 دن پہلے ہی اگر وہاں تیار کر لو کہ یہ جمعے کے دن پہنوں گا، آپ کا پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب سے تیاری کرتے ہو جمعے کا ثواب ملتا ہے۔ جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھنا، کوئی ناغہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ فرض نمازیں اب ان کی اہمیت، اور جمعہ سید الایام، سارے دنوں کا سردار۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، جمعہ مومنوں کی عید، حدیث کہتی ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس کو عید کا دن کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور حدیث میں ہے ان کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ حضرت آدم پیدا ہوئے جمعہ کے دن، وفات ہوئی جمعہ کے دن۔ اب مجھے ان سے سوال ہے، یہ بتاؤ جمعے کو جو عید مناتے ہو، وفات آدم کی خوشی میں مناتے ہو یا میلاد آدم کی خوشی میں مناتے ہو؟ کون کہے گا وفات آدم؟ تو کہیں گے میلاد آدم۔ تو جب آدم کی خوشی ہر ہفتے عید مناتے ہو، تو جس کے صدقے آدم پیدا ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے آدم کو وجود ملا ہے، ان کی خوشی منانے کو غلط کہہ سکتے نہیں۔ ایک ہی دن ولادت کا، ایک ہی دن وفات کا۔ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو 12 تاریخ ہی وفات کی تاریخ بھی ہے، تو پھر میں تمہیں کہوں جمعہ حضرت آدم کی ولادت کا بھی دن، وفات کا بھی دن، مگر اللہ نے میلاد کی خوشی کو باقی رکھا، اور ہر جمعے ساری دنیا کے مسلمان حضرت آدم کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، تو پھر نبی کی پیدائش کا جشن منانا غلط کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب جن جن کو شوق ہو کتابوں کے نام لکھ لیں، اصل کتابوں کو، جن کو ہمارے ہاں امہات کہا جاتا ہے، اصل کتابیں وہ بتاؤں گا، آپ پڑھ نہیں سکتے، عربی میں ہیں۔ میں آپ کو اردو کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، اور کتابیں بھی اپنی نہیں ان کی۔ مجھ سے بہت چڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کتابوں کا نام لیتا تو مجھے کمیشن دو، الٹا تمہاری کتابوں کی مشہوری ہو رہی ہے، تمہارے مفتیوں کے نام لے رہا ہوں تو کمیشن دو۔ چڑھتے ہیں، تو تم نے اگر لکھی کیوں تھی پھر؟ اور لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب اگر میں نے پڑھ لی ہیں تو سنو۔ پہلی کتاب نشر الطیب، جناب اشرف علی تھانوی، تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی، انہوں نے نشر الطیب میں لکھا ہے 12 تاریخ نبی کی وفات کی تاریخ نہیں ہے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ نہیں ہے۔ ان کی دوسری کتاب افاضات یومیہ، حالانکہ اس کو آفات یومیہ کہنا چاہیے، وہ افاضات یومیہ میں بھی لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی۔ ان کی تیسری کتاب فتاوی امدادیہ، جس کو فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں، امداد الفتاوی بھی کہتے ہیں، اس میں بھی ہے۔ 3 کتابوں میں تھانوی صاحب نے لکھا 12 تاریخ غلط مشہور ہو گئی ہے۔ دلیل کیا دی؟ وہ دلیل بھی سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا وہ جمعہ کے دن تھا، یوم عرفہ، جمعہ کے دن۔ اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا، محرم، صفر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا پیر کے دن ربیع الاول میں۔ ربیع الاول بھی ثابت اور پیر کا دن بھی حدیث سے ثابت۔ اب وہ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس حج سے لے کر ربیع الاول تک سارے مہینے 30 کے گن لو، سارے مہینے 29 کے گن لو، ایک 30 کا گنو، 2 29 کے گن لو، 2 29 کے گن لو، ایک 29 کا گن لو، کسی طرح بھی 12 تاریخ ربیع الاول میں پیر کے دن آتی۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو جب تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں 12 وفات کی نہیں ہے، تو تم اس کو 12 وفات کیوں کہہ رہے ہو؟ 3 کتابیں بتا دی۔ جناب ابو الکلام آزاد، اس کی کتاب ہے مقالات رسول رحمت۔ نہرو کا یار تھا، پاکستان بننے کا مخالف، لیکن انہی کا ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے باپ خیر الدین پکے سنی تھے، میلاد منانے والے، مگر وہ بگڑ گیا، وہ بھی انہی کے عقیدے کا۔ اس نے اپنی کتاب مقالات رسول رحمت میں جدول بنا کے ثابت کیا کہ 12 تاریخ وفات کی۔ کتنی کتابیں ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں بھی سن لو۔
جناب شبلی نعمانی، بڑی آسان کتاب ان کی سیرت النبی مشہور ہے، شبلی نعمانی کی کتنی بار چھپی ہے، انہوں نے 3 صفحے اس پر زور ڈال کر ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی۔ پنجاب یونیورسٹی نے فرہنگ اسلامیہ انسائکلوپیڈیا چھاپا ہے اردو، دائرہ معارف اسلامیہ، اس میں ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے وہ بھی شامل، انہوں نے بھی لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی۔ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ ان کو بیہقی وقت کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ 12 تاریخ وفات کی۔ ان کے گھر کی اتنی کتابوں کا حوالہ دے دیا ہے۔ اگر یہ واقعی کہتے ہیں جی 12 ہے تو پہلے اپنے انصاروں کو جھوٹا ثابت کریں، اور یہ اپنے بڑوں کے لیے یہ لفظ کہہ سکتے تو یا بڑے غلط یہ صحیح یا یہ غلط بڑے، فیصلہ پہلے خود کر لیں، ہم پہ فتویٰ بعد میں لگانا۔ 12 تاریخ میرے نبی کی ولادت کی تاریخ ہے، وفات کی تاریخ نہیں، اور اگر وفات کی بھی ہو تو میں نے جمعے کا ثبوت دے دیا آپ کو، ان کے پاس اس کے انکار کی کوئی دلیل۔ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مائک میں بول رہا ہوں، اسپیکر پہ سن رہے ہیں، کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو چیلنج ایک بار نہیں 1000 بار کیا ہے، پھر کر رہا ہوں، میلاد سے روکنے کی کوئی کچی دلیل لے آؤ۔ میلاد سے روکنے کی، میلاد منانے سے روکنے کی کوئی کچی دلیل لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ ہم میلاد منانے کی کچی نہیں، سینکڑوں پکی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے، اسلام کی پہلی عید، اردو انگلش دونوں زبانوں میں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی اکاڑوی.com، اس پہ ساری کتابیں موجود ہیں، خرید نہیں سکتے تو وہاں پڑھ لیں۔ آج تک اس کتاب کا جواب نہیں آیا، اور آئے گا بھی، آئے گا بھی۔ تو ہم 12ویں والے ہیں، ہم کون ہیں؟ اور اسی 12ویں والے نے ہم کو 11ویں والا دیا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، حضور کے خاندان میں، نبی پاک کی اولاد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، سب کہیں رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی نسبت رکھنے والے میرے غوث اعظم، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں 12ویں کے حوالے سے بڑی لمبی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن دونوں موضوع ہیں تو اب 11ویں پہ آ جائے۔ 12ویں والی تقریر کرتا رہا تو ساری تقریر اس پہ ہو جائے گی۔ میں نے آخری بات کر دی، میلاد منانے سے روکنے کی ان کے پاس کوئی کچی دلیل بھی نہ نبی نے منع کیا نہ صحابہ نے منع کیا۔ یہ جو کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، میں نے اس کا ایسا جواب دیا ہے، یہ آج تک اس کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، میں نے کہا لکھ کر دو، دستخط کرو، لکھ کر دو۔ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ کیا یہ کہنا کہ کوئی کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ کوئی دلیل قانون ہے تو لکھ کر دو، پھر میں بتاؤں گا کہ صحابہ نے کتنے کام نہیں کیے جو تم کرتے ہو۔ تم جو مرضی کر لو وہ جائز، میں میلاد مناؤں، تم کہتے ہو کیا صحابہ نے منایا؟ صحابہ نے شادیاں کی یا نہیں کی؟ اونچی بولو۔ جس طرح یہ شادیاں کرتے ہیں کیا صحابہ نے اس طرح کی؟ بتاؤ نا، ان سے کہو نا، تم کہتے ہو کیا صحابہ نے میلاد منایا، تو جس طرح تم شادیاں کر رہے ہو آج کل ہیں، کیا صحابہ نے اس طرح کی؟ نہیں۔ کہیں گے جب شادی کا ثبوت ہے تو کسی طرح بھی، تو میں کہہ رہا ہوں نا میلاد کا ثبوت ہے تو پھر کسی طرح بھی صحیح۔ ہم کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرتے؟ میرے پاس حدیثیں بھی ہیں صحابہ کے میلاد منانے کی، میرے پاس ثبوت بھی ہے، مگر تم سامنے تو آؤ نا۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو، اور اگر ڈبے کا پیا تو بیٹھے رہو وہیں پہ جہاں پہ ہو، تمہاری کوئی ضرورت۔ انہوں نے ماننا۔ میرے پیارے نبی پاک کا میلاد منانے والے کیا پاتے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں تم لوگ فلاں نیکی نہیں کرتے، فلاں نیکی نہیں کرتے، صرف میلاد مناتے ہو، تو میلاد منانے سے کیا ہوگا؟
تو صرف یہ بات سنا دوں پھر غوث پاک کا تھوڑا سا ذکر. اٹھاؤ بخاری شریف. آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. نام بخاری بخاری لیتے ہیں. آؤ حدیث کا نمبر 5101 5101 حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہوں. جس کے پاس بھی مفتی گوگل ہے ابھی ڈالو بخاری اور حدیث کا نمبر, ابھی حدیث سامنے آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب, اس کی ایک لونڈی تھی, سلیو گرل, اس کا نام تھا سویبہ. کچھ لوگ غلطی سے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں. نام کیا تھا؟ سویبہ. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. اس سویبہ نے آ کے اپنے آقا ابو لہب کو خبر سنائی, تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے. بھائی کی وفات ہو چکی تھی, یہ رشتے میں چچا تھا. بھتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر بہت خوش ہوا. بہت کہہ دیجئے, واقعی خوش ہوا. آپ کو بھی کوئی خوشخبری سنائے تو مٹھائی کھلا دیں گے یا مٹھائی کے پیسے دے دیں گے؟ آپ کرتے ہیں نا. وہ سردار تھا, اس کو خوشی ہوئی, اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا کہ تو نے خوشخبری سنائی ہے, انعام میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں. سنیو سبحان اللہ تو کہا ہے, ذرا سمجھو اس بات کو. وہ صرف خبر سنا رہی ہے پیدائش کی. کیا سنا رہی ہے؟ غلام تھی کیا مل گئی؟ غلام تھی کیا مل گئی؟ اور صرف خبر سنانے پر اس کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے. ہم خوشی منائیں گے, کیا ہمیں جہنم سے آزادی نہیں ملے گی؟ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. وہ خبر سنا رہی ہے, آزادی مل گئی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. نبی تو ساری کائنات سے پہلے بن گئے تھے, اعلان 40 سال کی عمر میں کیا. یہی ابو لہب دشمن ہو گیا, اور اتنا بڑھ گیا دشمنی میں, کفر پہ مرا. اس کی مذمت کے معنی برائی, پوری سورت اتری تبت یدا ابی لہب و تب. یہ اور اس کی بیوی کو جہنم کا ایندھن کہا گیا. جس چیز سے آگ جلائی جاتی ہے نا, ایندھن کہتے, ان کو جہنم کا ایندھن کہا گیا. کفر کی حالت پر کافر مر گیا. جب یہ مر گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو الفاضل سیدنا عباس بن عبد المطلب, حضور کے چچا ہیں, مسلمان ہے, صحابی ہے. ہو رہا ہے ہر وقت عذاب ہو رہا ہے. کاش ان پر ایمان لے آتا, اس عذاب سے بچ جاتا. مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جبکہ میں نے سویبہ کو ان کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا اپنی اس انگلی کے اشارے سے, ہر پیر کو مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے. میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث ختم ہو گئی. صحابہ کرام جو سنا رہے ہیں, جن سے ہم تک پہنچی ہے, اس کے بعد شرح کرنے والے شارحین حدیث لکھتے ہیں ابو لہب کافر تھا, ہم مسلمان. وہ چچا تھا, ہم امتی. اس نے پیدا ہونے کی بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی, ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر مناتے ہیں. وہ کافر مرا, ہم ایمان والے ہیں. اس نے ایک بار منائی, ہم بار بار مناتے ہیں. وہ آقا جو کافر کو خوشی منانے پر ہر پیر کو نواز رہا ہے, مسلمانوں غلاموں کو کتنا نوازے گا. بولو, میلاد منانے کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچی منائیں گے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو. عدو دشمن کو کہتے ہیں. خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. اسی 12ویں والے نے ہم کو دیا 11ویں والا.
11 ایک عدد ہے، 11 تاریخ اس مہینے کی ربیع الاخر جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اس مہینے کی 11 تاریخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ ہم 11 کی نسبت سے ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، اور جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے۔ اصل نام ایصال ثواب، یہ بھی آپ سب سے کہلواؤں گا، اصل نام 11ویں عام نام ہے۔ آپ عرس کہیں، برسی کہیں، سویم کہیں، 40واں چیلم کہیں، آپ چھٹی کہیں، آپ کنڈے کہیں، آپ قل کہیں، آپ فاتحہ کہیں، یہ سب نام ہیں، اصل چیز ایصال ثواب۔ اصل چیز ایصال ثواب، یہ بھی عربی کے لفظ ہیں۔ ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب نیکی کا اچھا بدلہ۔ تو اللہ کی طرف سے ہم کو جو جزا انعام ملتا ہے ہم کسی کو بخشیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ثواب ملا ہے ہم کسی کو بخشیں، ایک کو یا زیادہ کو، ہمارا اپنا ثواب کم نہیں ہوتا، جتنوں کو بخشیں ان کو ملتا ہے۔ اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے 190 نیکیاں ملی۔ کتنی؟ اب وہ 190 نیکیاں میری ہیں، اللہ سے امید ہے مجھے دے گا۔ میں کہوں یا اللہ سارے مسلمانوں کو ان نیکیوں کا ثواب بخش دے، میری 190 اسی طرح رہیں گی، جتنوں کو بخشوں گا سب کو ملیں گی۔ کیونکہ قرآن کے ایک حرف پر ایک نیکی، الف لام میم 3 حرف ہیں، اتنا پڑھنے پہ ملی 30 نیکیاں۔ پورا قرآن پڑھوں گا کتنی نیکیاں ہوں گی؟ کروڑوں۔ تو میرے کمی نہیں ہوگی، جتنوں کو بخشوں گا سب کو پہنچیں گی۔ یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے، قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں 11ویں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو قرآن سے مسئلے 4 طرح نکلتے ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص۔ اتنا پڑھو گے تو سمجھ آئے گی نا مسئلہ کیسے بنتا ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے 11ویں کا ثبوت قرآن سے بھی دے دیتا ہوں، صرف 11ویں کا، اصل ایصال ثواب کا نہیں۔ کس کا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو آیت ہے اولیاء کی شان والی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ قرآن کے 11ویں پارے میں ہے۔ کہاں ہے؟ یا اللہ تو کسی اور پارے میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے کہاں رکھی؟ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اور عربی میں جمع 3 پر ہوتی ہے، واحد تثنیہ اور پھر جمع۔ اس آیت کے الفاظ بھی 11 ہیں۔ اور ثبوت مانگو مجھ سے، دیا میں نے 11ویں کا ثبوت یا نہیں؟ کہیں گے یہ کوئی ثبوت ہے تو تمہارا اعتراض کوئی اعتراض ہے؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر مجھ سے بات کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن سے ثبوت لے لو ایصال ثواب کا۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے۔ بعد میں آنے والوں کا، پہلے گزر جانے والے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے دعا میرا عمل، دعا میرے عمل سے پہلوں کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ اونچی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پڑھتے ہو یا نہیں؟ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے،
وَلِوَالِدَيَّ میرے والدین کو بخش دے. والدین سگے ماں باپ کو کہتے ہیں. ماں باپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سگے ماں باپ والدین. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سارے مومنوں کو. یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہونا ہے. تو آپ کی یہ دعا کیا فالتو ہے؟ اونچی آپ دعا کر رہے ہیں. یہ ہے ایصال ثواب گزر جانے والوں کے لیے کہ ان کے لیے دعا کرنا. دعا میرا عمل. واللہ خلقکم وما تعملون تم بھی اور تمہارا عمل بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا. تو میرے عمل سے فائدہ پہنچا مردوں کو. اب حدیث سن لو. آیت سنیے. اب اونچی دوسروں کی بات نہیں کر رہا. مومن سے مراد صحیح عقیدے والا. اس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہو جائیں. ایک حدیث. دوسری حدیث میں 40 مسلمان شامل ہو جائیں. تیسری حدیث 100 مسلمان شامل ہو جائے. ان کی وجہ سے اس میت کو بخش دیا جاتا ہے. عمل کیا زندوں نے, فائدہ پہنچا مردے کو. پتہ چلا زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا. اس چیز کا نام ایصال ثواب ہے. یہ غلط ہے. اونچی ان کے ہاں غلط ہے. ان کے لیے آپ کہتے ہیں مر گئے. خود پورا کیا آپ نے, میں نے صرف مر گئے کہا تھا, باقی ساری بات آپ نے پوری کی. ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا. وہ زندوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے تو مردوں کو کہاں سے پہنچائیں گے؟ دشمن ہے. سنو فائدہ کتنا ہوتا ہے ایصال ثواب سن لو اور پھر اندازہ کرو غوث پاک کا درجہ کتنا. ہم گناہگار کو ایصال ثواب کریں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہگار کو ایصال ثواب کریں اس کے. نیکوکار کو نیک کو ایصال ثواب کریں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں غوث پاک کو بھی ایصال ثواب کر رہا ہوں, میں ایک عام شخص مومن کو بھی کر رہا ہوں. تو گناہگار کو کروں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیک کو کروں گا اس کے درجے. جس کا درجہ بلند ہوگا اس کو خوشی ہوگی یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو جس کا درجہ بلند ہو جائے اس کو خوشی ہوگی. میں نے غوث پاک کو دیکھا نہیں, کام وہ کیا جس سے ان کا درجہ بلند ہوا, ان کو خوشی ہوئی. کل قیامت کے دن غوث پاک کہیں گے اے میرے مرید تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا تھا جس سے مجھے خوشی ہوتی تھی. آج میں تیری اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کر دوں تیرے لیے خوشی ہو جائے. فائدہ ہوگا یا نہیں؟ انہوں نے ماننا نہیں, ان کا کوئی ذکر بھی, ان کو رہنے دو ان کے حال پہ. میں آپ کے عقیدے پکے کرنے کے لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ نہ کہیں شک شبے کا شکار ہو جائیں. اب 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور تسلی ہو جائے. گناہگار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ, میری امت امت مرحومہ ہے. لانڈی والو, آپ مرحوم کا معنی مردہ لیتے ہو. میں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نام کیا آپ کا؟ میں کہہ دوں وسیم مرحوم صاحب بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے وسیم صاحب کہیں مولانا صاحب ابھی میں زندہ ہوں, مجھے آپ نے مرحوم کہہ دیا. تو مرحوم کے معنی مردہ نہیں, مرحوم کے معنی مردہ نہیں ہے, یاد کر لو. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مرحوم یا مرحومہ کا مطلب کہ مر گئے. مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی. حضور فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے, یعنی میری امت پر رحمت کی گئی ہے. تو رحمت للعالمین کی امت بھی رحمت والی ہے. فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها, میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے ان کے گناہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. گناہ بھی. کوئی عالم بیٹھا ہوتا تو میں بحث چھیڑتا. ان کے گناہ بھی گٹری باندھ کے بریف کیس میں تھیلی میں. یہ حصی اور مانوی کی بحث کرنے والے ذرا سوچیں. فرمایا ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے.
وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، جس دن قبروں سے نکالے جائیں گے، جب قبروں سے نکلیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوں گے۔ امتی دفنائے گئے، وہ قبر زمین کا گڑا ہو، جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی آغوش ہو، چیتڑے اڑ جائیں، مراد وہ قبر ہی ہے، کیونکہ اس کا اصل نام برزخ ہے۔ کیا نام ہے؟ برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھا کوئی زمین کا گڑا ہی قبر ہوتا ہے، برزخ۔ جب اس سے نکالے جائیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا ان پر۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ان کے گناہ کدھر چلے جائیں گے؟ بڑی مہربانی صحابہ نے پوچھ لیا، فرمایا تمحص عنها باستغفار المؤمنین، یہ جو ایمان والے صبح و شام دن رات ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کے بخشش مانگنے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا۔ فائدہ ہوا یا نہیں؟ زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ، گناہ گار ہے تو گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حدیث نے بتا دیا، کوئی شبہ نہیں کہ ہم جو اپنے ایمان، شرط ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہے تو بخشش کا کوئی تصور۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، انٹرنیٹ کے حوالے خود کو، بچوں کو، عورتوں کو نہ کر دو وہ جو وہاں سے آتا ہے سمجھتے ہیں وہی ہے، نہ، اپنے عقیدے سکھاؤ عورتوں بچوں کو، خود سیکھو، ورنہ خیر مناؤ پھر اپنی، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں۔ شیطان نے نمازیں پڑھی تھیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کام آئیں؟ کیوں؟ اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ تو مومنوں میں سے تھا ہی نہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے۔ تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں، وہ مومن نہیں تھا حالانکہ نماز پڑھ رہا تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، فائدہ ہوا؟ اونچی، وہ کون تھا؟ کافروں میں سے۔ کون تھا؟ کافروں میں سے۔ میں وَكَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ منہ سے جو نکل گیا اس پر اللہ سے معافی چاہتا ہوں، وہ تھا کافروں میں سے، اس کو نمازوں کا کوئی فائدہ۔ پتہ کیا چلا؟ عقیدہ درست نہ ہو تو عمل کام آتے نہیں، کام آتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں مل سکتی۔ جنت کا تصور، نجات کا تصور صرف ایمان کے ساتھ۔ تو اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ جنت کے دروازے کتنے؟ جانا ہے؟ ارادہ نہیں ہوتی تو آواز آتی، نو نو نو، ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے وہی حال کیا، ماسٹر صاحب نے اسکول میں بچوں سے پوچھا جنت میں کون کون جائے گا، سب نے ہاتھ اٹھا دیا، ایک نے نہیں اٹھایا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کیوں، تم نے جنت میں نہیں جانا؟ کہنے لگا میری اماں نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا۔ اصلی یہ ہو، چلو آپ کی تفریح ہو گئی۔ جنت میں جانا ہے؟ کہو انشاءاللہ۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے دروازے 8، کتنے؟ جنت میں درجے کتنے؟ ہاں صحیح آواز آئی، 100، بالکل صحیح آواز، جس نے کہا بڑی خوشی ہوئی۔ جنت کے درجے کتنے؟ 100۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ جب درجہ بڑھے گا نعمتیں بڑھ جائیں گی، اضافہ ہوگا، اور آپ کو وہاں بھی ضرورت پڑے گی علماء کی۔ کہتے ہیں جی مولوی جینے نہیں دیتے، کوئی بھی مزہ نہیں لینے دیتے، بہت مولویوں کے خلاف بولتے ہو، جنت میں بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہاں تعلقات اچھے بنا لو، ورنہ وہاں پھر وہ کہہ دیں گے ہاں کیا کہتے تھے ہمیں۔ اللہ فرمائے گا کیا لینا ہے آپ کو پتہ نہیں، مولویوں سے پوچھنا پڑے گا، وہاں بھی ضرورت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابن عساکر میں روایت موجود۔ جنت میں 100 درجے، درجہ بڑھے گا نعمتوں میں اضافہ۔ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو 70 حوریں ملیں گی، اور وہاں فلیٹ سسٹم نہیں ہے، ورنہ وہاں بھی لوگ آپس میں لڑ لڑ کے ہی مر جاتے۔ ہاں، ایک جنتی کے لیے اتنا جگہ جناب، گھوڑا دوڑاتا رہے سارا دن تو درخت کی چھاؤں ختم نہ ہو۔
بڑی بڑی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ سنی، ہمارے نبی پاک کو اللہ نے بلا کے دکھائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلم شریف میں حدیث موجود، دوسری حدیث سنیں، پہلی حدیث سن لی، گناہگار کے لیے بخشش کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیک کے لیے ایصال ثواب کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ جنت میں تھا، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ جب درجہ بلند ہوا، نعمتوں میں اضافہ ہوا، وہ عرض کرتا ہے یا اللہ، یا رب ان لی حاضر، یا اللہ یہ میں بڑا خوش تھا جنت میں، بڑی نعمتیں تھیں، یہ درجہ بلند ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ آپ میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے کراچی میں تو لوڈ شیڈنگ تھی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، یہ تھا وہ تھا، ڈینگی تھی، بڑے مزے جنت میں۔ اس بندے نے کیا کہا؟ یا اللہ بڑی نعمتیں تھیں، اضافہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا باستغفار ولدک لک، تو ایک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ پتا کیا چلا؟ گناہگار کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے گناہ معاف، نیک کے لیے کریں، اس کے درجے بلند۔ تو 11ویں نام ہے آواز۔ بڑی مہربانی ہوگی سارے مل کے کہہ دو 11ویں کس کا نام ہے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سب نے یاد کر لیا۔ ایصال ثواب کا ثبوت، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو چونکہ غوث پاک کی 11 تاریخ مشہور ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کا نام 11ویں رکھ دیا۔ یہ 11ویں صرف نام ہے، اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ اصل چیز اونچی گئیے گا ایصال۔ اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی تو صرف 2 حدیثیں سنائی ہیں، میں اتنی سناؤں کہ آپ اسی کام پہ لگ جائیں۔ یہ اتنا مزے کا کام، ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں، جتنوں کو بخشیں۔ لاؤ غیروں کے ہاں سے سنا دوں۔ ایک کتاب کا نام تحذیر الناس، انہی کی کتاب، نام بتا دیتا ہوں۔ محمد قاسم نانوتوی صاحب، جن کو بانی کہتے ہیں، یہ اپنے مدرسے کا بانی نہیں تھے، وہ قبضہ گروپ، شروع سے قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ کیا تھا انہوں نے۔ ان کی کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، میرے پاس موجود ہے، آپ کو بھی مل جائے گی، لے آئیے، اس میں پڑھیے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو القاسم محمد جنید بغدادی رضی اللہ تعالی۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ غوث پاک کے پیروں میں ہے، 5 پشتیں پہلے غوث پاک کے پیر ہیں۔ یہ اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے، لیکن ان کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا ایک مرید بیٹھا ہوا۔ مرید کے چہرے پہ اچانک پریشانی، کوئی جیسے کوئی چیز بری یاد آ جائے یا کوئی چیز تصور میں آ جائے، غم کا، افسردگی کا تاثر۔ حضرت صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ مرید نے کیا کہا؟ میں اپنی ماں کو، دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے۔ پیر کے پاس بیٹھ کر مرید کی یہ شان ہو گئی، ایک جہان سے دوسرے جہان میں دیکھ رہا۔ اب ٹارچ، اب ہر تو ٹیلی فون میں آ گئی، پہلے لے کے چلتے تھے ٹارچ، جہاں تک روشنی جاتی سرکل حالہ بن جاتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے یا نہیں؟ تو پیر صاحب کی روشنی میں کتنا نظر آ رہا ہے؟ جب پیر کا یہ حال ہے، نبی کی کتنی شان ہوگی، اور پھر نبیوں کے نبی کی کتنی شان ہوگی۔ چونکہ ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے۔ پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے، اس کا یہ مشاہدہ، اس کو یہ کشف، اس کو کہتے ہیں روحانی طاقت سے دیکھ لینا، کشف۔ اس نے دیکھا اپنی ماں کو دوزخ میں، پریشان ہو گیا۔ پیر صاحب حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے حدیث میں پڑھا ہوا تھا 1,05,000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا ہو تو وہ کسی کو بخشا جائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اس نے کہا اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دل ہی دل میں وہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس کی ماں کو بخش دیا۔ اتنا میں نے
پڑا ہوا تھا دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. ادھر میں نے بخشا, ادھر وہ مسکرانے لگ گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. توجہ, سب کی توجہ چاہتا ہوں. دل ہی دل میں بخشا, ٹائم کتنا لگا ہوگا پوچھ رہا ہوں؟ سیکنڈوں کی بات ہے نا. کہاں دوزخ, کہاں بخشا ہے. آواز بھی نہیں آئی بخشنے کی. پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اونچی. اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ درود پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو انکار کرتے ہیں تم یہاں سے پڑھتے ہو کیا پہنچ گیا, یہ میں اسی کے حوالے سے ذرا مسئلہ نکال رہا ہوں. ان کو آج تک سمجھ. چلو میں حدیث سنا دوں, آپ کا ایمان اور مضبوط کر دوں. حدیث کہاں ہے؟ ابن ماجہ میں, صحاح ستہ کی کتاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر, اللہم ادخلنی الجنہ, حدیث سنا رہا ہوں, جنت کہتی ہے آمین. آپ گھر کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مائک نہیں لگا ہوا, اسپیکر نہیں لگا ہوا, آپ کی ہلکی سی آواز, ہونٹ ہل رہے ہیں. ہونٹ ہلنا ضروری ہوتا ہے. آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. 8000 سال کے فاصلے پر اگر کوئی پیدل چلے تو جنت ہے وہ سن رہی. اسی میں حدیث موجود, جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھ, جنت تو سن رہی تھی, دوزخ بھی کہتی ہے آمین. ساتوں زمینوں کے نیچے جنت دوزخ بنی میرے نبی کی برکت سے, میرے نبی کے نور سے ہے. وہ سن رہی ہے, جنت سن رہی ہے, دوزخ سن رہی ہے. کیا نبی نہیں سن رہا؟ اونچی. آج سائنس کے آلے لگا لو, امریکہ سے پاکستان کی آواز سنی جائے, یہاں سے وہاں کی, وہاں سے یہاں کی, وہ مان لیتے ہیں. مادیات کو مانتے اور روحانیات کو نہیں مانتے. میرے نبی نے بہت پہلے اعلان فرما دیا, لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. ابن قیم نے جلاء الافہام میں یہ حدیث نقل کی. حضور فرماتے کوئی بندہ ایسا نہیں, عبد نکرہ نفی کے تحت آیا, لیس من عبد, کوئی بندہ ایسا نہیں, وہ کہیں بھی ہو, وہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے, اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے, اس کی آواز مجھ کو. صحابہ نے پوچھا حضور وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا, کیا مطلب وفات کے بعد بھی سنوں گا؟ ہم پکارتے ہیں ہمارا نبی سنتا نا. اس سے اگلی دلیل لے لو, اور ان کی کتاب سے لے لو. کتاب کا نام فضائل درود شریف, بستر لوٹا پارٹی, ان کی کتاب موجود ہے بازار میں, جناب محمد زکریا صاحب نے لکھی ہے. اس میں حدیث نقل کرتے ہیں, حضور نے فرمایا اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت. کوئی بندہ کہیں سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے, یہ اس کے باپ کا نام لے کے اس کے الفاظ مجھ کو سناتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جو بیٹھے سلیم صاحب. سلیم صاحب آپ درود شریف تو پڑھتے ہوں گے. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جلیل خان. یہ کوئی بھی شخص سلیم خان صاحب کہے اے فرشتے میرا نام سلیم خان, میرے والد کا نام جلیل خان, میں درود بھیجنے لگا ہوں. کبھی اعلان کیا آپ نے ایسے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ منہ میں درود پڑھ رہے ہیں, وہ فرشتہ سن رہا ہے, وہ ان کا نام بھی جانتا ہے, ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہے. جب قبر پر مقرر غلام کی یہ شان ہے, آقا کی کتنی شان ہو. انہوں نے ماننا اور ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اردو میں کان کہتے ہیں ان کو, جو آپ کے ایئر, انگلش میں ایئر کہتے ہیں, اوزن ہو گئے یہ کان. ایک کان ہوتی ہے مائن, جس میں سے ہیرے نکلتے ہیں,
اس کو بھی کان کہتے ہیں نا، اب سونے کی کان، ہیرے کی کان. اس شعر میں 2 مرتبہ کان کا لفظ آیا، پہلے میں یہ کان اور دوسرے میں وہ کان. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ کرامت والی اور موتیوں والی وہ کان ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ آج سائنس سن لے تو مان رہے. وہ کتیا بھیجی تھی انہوں نے نا خلا میں، اسپیس میں، امریکہ والوں نے، اس کی دھڑکن زمین پہ بیٹھ کے سن رہے تھے. یہ مان لیں گے؟ نبی کا سننا نہیں مانے تو بولو جانوروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں ہے؟ اونچی. ہمارا نبی زندہ ہے، اور نبی کی عطا سے ولی کی شان. اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کا فرمان. اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں. بندہ بندہ ہی رہتا ہے. کان بندے کے قوت خدا کی. پھر وہ بغداد میں ہو تو لانڈی والوں کی آواز سنتا دیکھتا. آنکھ بندے کی ہے، قوت خدا کی ہے. تو جو اللہ والے ہو جاتے ہیں ان کی طاقت کم نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی جب تک زندہ تھے، اب وفات ہو گئی ہے اب نہیں. میں پھر یہ کہوں گا مرے ہوں گے تمہارے. اللہ والے مرتے اٹھاؤ اپنی کتابیں، اٹھاؤ امداد المشتاق اٹھا لو، تھانوی صاحب نے لکھی ہے دادا پیر کے حوالے سے. کہتے پیر ہے، مانتے نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے میری قبر سے وہی فیض ملے گا جو زندگی میں میری ملتا ہے. 14ویں صدی میں تمہارا پیر کہہ رہا ہے کہ میری قبر سے وہی فیض ملے گا جو میری زندگی میں مجھ سے ملتا ہے. تو تمہارے پیر کو تو کوئی مانے نہ مانے، غوث پاک کو تو دنیا مانتی ہے. سمجھ آئی؟ تو ہمیں 11ویں والا کس نے دیا؟ 12ویں والے نے. اور یہ دونوں کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ملے ہیں. تو یہ انعام ہے، نعمتیں ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ملے ہیں. ہم خوش نصیب کے ہمیں ملے ہیں. اور غوث پاک پیروں کے پیر خود فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل. یہ اللہ کی عطا ہے غوث پاک پر، اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی عطا سے. فرماتے جنوں کے بھی پیر ہے، انسانوں کے بھی پیر ہے، فرشتوں کے بھی پیر. اللہ نے مجھے سب کا پیر بنایا ہے. رب کی عطا کیا شان ہے. فرماتے مرید مغرب میں ہو، میں مشرق میں، وہاں سے پکارے میں سنتا ہوں. اور فرمایا جو اپنے آپ کو میرا مرید کہتا ہے وہ میرا مرید ہے. سچا ہو. صرف کہنے سے بات بنتی نہیں. مرید کس کو کہتے ہیں؟ چاہنے والے کو. اپنا ارادہ ختم، پیر کا ارادہ شروع. اب جو پیر کا ارادہ وہ مرید کا ارادہ. آپ لوگ تو رسمی بیعت کرتے ہیں جی میں مرید ہوں، مرید ہونے کے معنی تک معلوم نہیں. بیعت کہتے ہیں بک جانے کو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا بیچ دینا. کون بیچتا ہے؟ تو پہلے سچے مرید بنو نا. اور سیدنا غوث اعظم کی خوشخبری سن لو. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید، سچا مرید دوزخ میں نہیں جائے گا. مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا. میرا سچا مرید جو ہوگا گناہگار ہوگا تو مرنے سے پہلے اللہ اس کو توفیق دے گا، وہ ضرور توبہ کرے گا، دوزخ میں. تو ان کے سچے مرید بن جاؤ. بیڑا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. جو پڑھنا چاہے پڑھ لے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کتاب کا نام حفاظات یومیہ حصہ دوم. تھانوی صاحب نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. حوالہ غلط ثابت ہو جس چوک میں چاہے کھڑے کر کے مجھے سزا دے دیں. اور حوالہ غلط ثابت نہیں انشاءاللہ.
اکاڑوی ہوں، کچی باتیں نہیں کروں گا. ہاں حوالہ غلط نہیں، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، آؤ آ کے میرے ساتھ غوث پاک کی 11ویں مناؤ، تم بھی مانو وہ غوث اعظم ہے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں ایک شخص مر گیا، قبر میں فرشتے آئے، سوال کیے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. وہاں میرے غوث پاک تھانوی سے بھی لکھوایا لکھ غوث اعظم. غوث اعظم کا تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دے دیے اور وہ کامیاب ہو گیا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں سوال ہو رہا ہے رب کون ہے، وہ کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی. سوال ہو رہا ہے دین کیا، وہ کہہ رہا ہے غوث اعظم کا دھوبی. اور تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں جواب صحیح ہے. کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی، جو ان کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کا نبی وہ میرا نبی. تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں تو اب ان کے لکھنے پہ ذرا آگے سے بول نہیں سکتے نا یہ لوگ. تو جب وہ کہہ رہا ہے غوث پاک کا دھوبی اور بخشش ہو گئی، تو میں کہوں گا غوث پاک کا مرید ہوں. بات بنے گی یا نہیں؟ اونچی. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. وہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آپ نے 12ویں بھی سن لی اور آپ نے کوئی شک رہ گیا ہو تو بتاؤ، کوئی شک رہ گیا؟ اب 12ویں بھی منانی ہے اور 11ویں بھی. مگر کس لیے؟ 12ویں بھی منانی ہے، 11ویں کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے. تو رب کا کہنا مانیں گے تو بات بنے گی. پکے نمازی بن جاؤ، اچھے اخلاق والے بنو، جھوٹ اپنی زندگی سے نکالو، ملاوٹ نکالو. یہ جو خرابیاں ہیں ہمارے اندر، یہ دیکھو سب نے پہنی ہوئی ٹی شرٹ، پورا اس پہ جناب اشتہار ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، سینے پہ جانور بنا ہوا ہے، وہ اب کی بشرٹ پہ چلے جاتے ہیں مسجد میں. ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھتے ہمارے نوجوان. وہ کسی سے پوچھو کیوں بھائی ٹوپی کیوں نہیں لیتے ہیں؟ جی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا پھر حضور نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی بغیر ٹوپی کے؟ ہیں وہ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے، تو ٹوپی بھی نہیں لیتا. تجھے زیادہ مسئلہ معلوم ہے. یہ ہلکا کر رہے دین کو جس طرح مرضی. سنو آپ کے ہاں کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے، اور آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہو. کوشش کر رہے ہیں، پورا انٹرنیٹ، پوری دنیا لگی ہوئی ہے. پاکستان میں ٹیلی فون سب سے سستا، یہ جو جس کو آپ موبائل کہتے ہو نا، پاکستان میں ساری دنیا سے سستا. اتنا سستا امریکہ میں نہیں ہے، چائنا میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، کہیں نہیں، پاکستان میں. کیوں؟ ان کو پوری رات کے پیکج دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ یہ بے حیا بنے، ان کا دین کی طرف سے دھیان ہٹے، ان کے اندر سے غیرت نکالو. اب آپ کی بہن بیٹی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کس سے چیٹ کر رہی ہے آپ کو کچھ پتا؟ پہلے ایک فون ہوتا تھا، گھنٹی بجتی تھی، سارے گھر کو پتا چل. اب وہ لحاف میں ہے یا ساتھ بیٹھے بھی کچھ کر رہی ہے آپ کو کچھ پتا؟ تو غیرت نکل رہی ہے نا. جب حیا چلی جائے گی ایمان ختم ہو جائے گا. سوچو قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، ماں بھی نہیں جائے گی، سامان بھی نہیں جائے گا. آج اگر غوث پاک کے سچے مرید بن جاؤ گے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ سنتے نہیں ہیں. ٹی وی کی آواز ہلکی نہیں کرتے. 2 منٹ کی نماز آپ کو پسند نہیں، 6 گھنٹے کا میچ دیکھ لیں گے، زیرو ریزلٹ. کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہو میچ پہ، ریزلٹ ہار رہے ہیں. جتنا مرضی ان کو لاکھوں کی تنخواہ دے دو، ہار رہے ہیں. قوم کو لگایا ہوا ہے کھیل کود میں، اس کو 6 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے. ہمارے کچھ نوجوان تو اتنے رسیا میچ کے، پیشاب آ رہا ہو روک لیتے ہیں کہیں چھکا نہ لگ جائے. کتنا ہنسے ہو دیکھو آپ لوگ. کیچ نہ ہو جائے جناب، بیٹھے ہوئے. ماں بلا رہی ہے نہیں جا رہا ہے، باپ بلا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. بولو پھر برکت ہوگی؟ پھر مہنگائی کیوں نہ ہو؟ پھر یہ بدامنی کیوں نہ ہو؟ بے امنی کیوں نہ ہو؟ یہ سب ہمارے کرتوت. کہتے ہیں بندش ہو گئے. بندش نہیں ہو گئے، ہمارے عمل خراب ہو گئے. بندش نہیں ہوئی ہے. آج بھی اللہ کو یاد کرو،
وہ اس کا کیا اعلان ہے؟ جو میری طرف بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ادھر سے تو حکم ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہم کہتے لگا رہا ہے تو اعلان کر رہے ہیں، ہم اپنے کھیل رہے ہیں۔ ابھی گاڑی لا رہے تھے رستے میں، کتنے نوجوان وہ جناب ہاتھوں سے کیا کھیل رہے تھے؟ فٹ بال کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھو سب کو یاد ہے نا، سارے کھیلتے ہیں، لگے ہوئے اس میں نوجوان، ماں باپ یاد نہیں، بیوی بچے یاد نہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں لگے ہوئے۔ انہی سے کہو 2 منٹ آ جاؤ قرآن پڑھ لو، نہیں پڑھتے، نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ملاوٹ کر رہے ہیں، نام ہے مدینہ ملک شاپ، اور دودھ کون سا بیچ رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں 2 نمبر۔ یہ حال ہمارا۔ مسلمان وعدہ کرے پورا نہ کرے، جھوٹ بولے تو کیا مسلمان ہے؟ آؤ عہد کرے۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنی شان مل گئی، آپ اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے؟ تو غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا میں نے چلے کاٹے، یہ بھی نہیں فرمایا میں نے بڑا فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے ملی۔ شان کس وجہ سے ملی ہے؟ اونچی گئی ہے، اور وہی سچ ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے۔ گورنمنٹ بھی جھوٹ بول رہی ہے، رعایا بھی جھوٹ، لیڈر بھی جھوٹ، سب پورا جھوٹ کا کاروبار۔ تو حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مطلب؟ ہم جھوٹ بول کے یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مومن۔ توبہ کریں ہم سب، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ پتہ نہیں کہاں غائب تھے، اچانک نمودار ہو گئے۔ اچھا، تو ان کے آنے کا مطلب یہی ہے کہ اب فارغ ہو جائیں ہم لوگ۔ میں نے گفتگو میں کوئی غلطی کی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے سنی بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، کوشش کرو اپنے اخلاق سنوارو، اپنے لیے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا جی پورا؟ ٹھیک ہو گیا؟